لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے. اسباب کی حیثیت برتن کی مانند ہے. ان برتنوں میں اثرات کا ڈالنا یہ اللہ رب العزت کی منشا پہ مبنی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اسباب سے عزت کے نقشے نکال دیتے ہیں، چاہتے ہیں تو ذلت کے نقشے نکال دیتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں گلاس ہو، ہم چاہیں تو اس میں دودھ ڈالیں اور چاہیں تو ہم اس کے اندر پانی ڈالیں. کیا چیز ڈالیں یہ گھر والے کا اپنا اختیار ہوتا ہے. اللہ رب العزت چونکہ خالق بھی ہیں اور مالک بھی ہیں، یہ ان کا اختیار ہے، یہ ان کی سویٹ ول ہے. وہ جیسا چاہتے ہیں ویسے اثرات چیزوں میں آ جاتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو مشہور واقعہ ہے کہ رب کریم نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، عرض کیا کہ یہ عصا ہے. اتوکأ علیہا، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں. وأحش بها علی غنمی، اپنی بکریوں کی نگرانی اس سے میں کرتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری، میرے لیے اس میں اور بھی بڑے فائدے ہیں. یعنی عصا کے فائدے گنوائے کہ ہاتھ میں لاٹھی رکھنے کے کیا فائدے ہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اس میں میرے لیے بڑے فائدے ہیں، رب کریم نے کہا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اس لکڑی کو نیچے ڈال دو. فَأَلْقَاهَا، جب انہوں نے لکڑی کو نیچے ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو سانپ دوڑنے والا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسیٰ، اب جب وہ سانپ بن گیا اور بڑا سانپ اژدہا بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے. یہ انسان کی فطرت ہے، اس میں نبی اور ولی کا فرق نہیں ہے. یہ ایک طبعی چیز ہے کہ اچانک ایسی چیز سامنے آنے سے دل میں ایک خوف سا. تو موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا. رب کریم نے فرمایا خذھا ولا تخف، اس کو آپ پکڑ لیجئے، ڈریے نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے پہلے والی سیرت دے دیں گے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا تو دوبارہ عصا بن گیا. اب اس پورے واقعے کو قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا تو مقصد کوئی قصہ سنانا نہیں تھا، معاذ اللہ کہ جس طرح ایک مداری تماشا دکھاتا ہے اور لوگ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، یہ مقصد نہیں تھا. بلکہ مقصد یہ تھا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جس چیز کو آپ کہہ رہے تھے بڑے فائدے کی، ہمارے حکم سے آپ نے زمین پر ڈالی تو وہ اتنی نقصان والی بن گئی کہ آپ خوفزدہ ہو گئے اور دوڑنے لگے. پھر جس کو آپ اتنا نقصان والی سمجھ رہے تھے، ہم نے کہا اس کو پکڑ لو، جب پکڑا تو پھر نفع دینے والی چیز بن گئی. تو ایک لیسن دیا، ایک سبق دیا، ایک بات سکھائی، ایک میسج پاس آن کیا کہ دیکھیں چیزوں میں نفع اور نقصان ان کی ذاتی چیز نہیں ہوتی. یہ میرا حکم ہوتا ہے، یہ میرا امر ہوتا ہے
جو امر ہوتا ہے اس کے مطابق چیز کا نتیجہ نکل آتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جو ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہونا ہے۔ چنانچہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس سبق کا حق ادا کر دیا۔ غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے، اب انہوں نے رسیاں ڈالی، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ایسا جادو کیا کہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ رسیاں تو سانپ ہیں جو سانپ بن کے چل رہی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران کہ بھئی چاروں طرف سے سانپوں نے گھیر لیا تو میں کیا کروں؟ مگر وہ ایک سبق پڑھ چکے تھے۔ اللہ رب العزت ان کو یہ چیز سکھا چکے تھے کہ دیکھو یہ اسباب کچھ نہیں کر سکتے، اصل مسبب الاسباب کا حکم ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اب ان سانپوں سے نہیں گھبرائے، اب وہاں سے نہیں بھاگے، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب عام آدمی اپنی عقل سے سوچے کہ ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے، تو عقل کہتی ہے کہ تیرے پاس ایک ڈنڈا ہے، کئی سانپ ہیں، جو تیرے قریب آئے اس سانپ کے سر پہ ڈنڈا مارو، پھر بچ سکتے ہو، اور خبردار ڈنڈا ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ امید کا آخری سہارا ہے، امید کی آخری کرن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ پروردگار مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رب کریم نے فرمایا الق عصاک، اپنے عصا کو زمین پہ ڈال دو۔ عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں لاٹھی بھی نہ رہی تو خالی ہاتھ ہو جاؤ گے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین کامل تھا۔ چنانچہ انہوں نے جیسے ہی نیچے ڈالا تو وہ لاٹھی اژدہا بن گئی دوبارہ، اور جتنے سانپ ارد گرد تھے اس اژدہا نے سب کو کھا لیا، تو موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو جو سبق سیکھا تھا اس کو آنکھوں سے سچ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، یقین اور مضبوط اور پکا ہو گیا۔ پھر وقت آیا کہ جب بنی اسرائیل کو لے کے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کرنے لگے۔ جیسے دریا نیل کے کنارے پہنچے، پیچھے فرعون کو بہکانے والوں نے بہکایا، انہم لشرذمۃ قلیلون، چند ٹوٹڑو تو تھے، کیوں ان کو جانے دیا آپ نے؟ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ دنیا کا دستور اسی طرح ہی ہے۔ چنانچہ ان کے برانگیختہ کرنے پر فرعون فوج کو لے کے نکل پڑا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا آگے پانی کا دریا اور پیچھے انسانوں کا دریا، اس موقع پہ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہا اب تو دھر لیے گئے، اب تو ہم گھیرے میں آ گئے، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، کہاں جا سکتے ہیں؟ اس وقت ایک یقین بھری آواز اٹھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اب ایسے موقع پہ عقل سے پوچھیں کیا کرنا چاہیے، تو عقل کہے گی کہ تمہارے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہ، سب خالی ہاتھ ہیں۔ ہاں آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، تو ڈنڈے کو پکڑے، آئیں تو فرعون کے ساتھ مقابلہ کریں۔ لیکن اللہ رب العزت کے حکم کیا آتا ہے؟ حکم آتا ہے ان اضرب بعصاک البحر، کہ لاٹھی کو پانی پہ ماریں۔ پھر عقل چیختی ہے، پھر عقل چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، کہتی ہے پانی پہ لاٹھی مارنے سے کیا بنے گا؟ مارنی بھی ہے تو میاں تھوڑا صبر کر لو، فرعون آئے تو اس کے سر پہ مارنا۔
پھر تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بن جائے گا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا جو اللہ کا حکم تھا۔ جیسے ہی پانی پہ لاٹھی ماری 12 رستے بن گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کے ساتھ دریائے نیل میں سے بحفاظت گزر گئے۔ جب فرعون آ پہنچا، اس نے دیکھا راستے تو بنے ہوئے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں، اور جب اس کی فوج پوری کی پوری دریا میں اتر گئی، اللہ رب العزت نے وہ راستے آپس ملا دیے، پوری فوج کو فرعون سمیت پانی میں غرق کر دیا۔ اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرعون کو زمین میں دھسا سکتے تھے، قارون کو دھسایا تھا نا، فرعون کو کسی اور طریقے سے موت دے سکتے تھے، مگر فرعون ناز کرتا تھا اپنے دریاؤں پہ، کہتا تھا کہ اے قوم، یہ ملک مصر ہے، وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ دریا ہیں جو میرے کنٹرول میں ہیں، میرے تحت بہتے ہیں، میرا حکم چلتا ہے ان پہ۔ چونکہ اس نے فخر کیا تھا اس دریا کے ماتحت ہونے پر، رب کریم نے دکھا دیا، دیکھو تمہاری جو امیدیں مجھ سے ہٹ کے ہوتی ہیں، میں تمہاری امیدوں کو توڑتا ہوں، تمہاری آنکھوں سے تماشے دکھاتا ہوں، تمہیں اسی پانی میں میں ڈبو کے دکھا دوں گا۔ یہ دریا میرے ہیں، یہ تمہارے نہیں ہیں، حکم میرا مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وادی عتیہ میں پانی ہے نہیں، قوم پھر آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی بڑی عجیب قوم تھی، قرآن مجید میں ان کے قصے پڑھتے ہیں نا تو حیران ہوتے ہیں۔ حضرت پینے کو پانی نہیں، جینے کو پانی نہیں، لہذا پانی دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران کہ اب کیا کریں؟ ایسی صورتحال میں عقل سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے، تو عقل کہے گی کہ بھئی ایک لاٹھی تو ہے، تو یہ جو زمین ہے نا اس کو کھودنا شروع کر دو، آہستہ آہستہ گڑھا کھودو گے نیچے سے پانی آ جائے گا، مگر گڑھا کھودتے ہوئے لاٹھی نہ ٹوٹے، اگر ٹوٹ گئی تو آخری جو امید کا سہارا ہے وہ بھی ختم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ مجھے کیا کرنا ہے؟ رب کریم فرماتے ہیں اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ جو چٹان ہے نا اس کے اوپر ڈنڈا مارو۔ عقل کیا کہتی ہے؟ ڈنڈا ٹوٹ جائے گا، یہ چیز بھی ہاتھ سے نکل جائے گی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سبق کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ چکے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے اپنے وعدوں پہ یقین کامل دیا تھا، اور اس پر اضافہ یہ کہ دیکھا بھی تھا اللہ کی مدد اور نصرت کو اترتے ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چٹان کے اوپر جب لاٹھی کو مارا، اللہ رب العزت نے اس میں سے 12 چشمے جاری فرما دیے، پوری قوم کو پانی مل گیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ قرآن مجید میں جو یہ واقعات اللہ رب العزت نے فرمائے، تو اس امت کو یہ بتانا نہیں تھا کہ پہلے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا تھا، بلکہ سبق دینا مطلب تھا کہ دیکھو تم سے پہلے انبیاء آئے، ہم نے سبق پڑھایا، انہوں نے دیکھو کتنا اچھا عمل کر کے دکھایا، ہماری مدد کیسے ان کے ساتھ تھی۔ ہم تمہیں سبق بھی پڑھا رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے والوں کا قصہ بھی تمہیں سنا رہے ہیں کہ تم بھی اگر اسی راستے پر چلو گے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، ہم تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں۔ چنانچہ اسباب سے نظریں ہٹا کر مسبب الاسباب پر جما لینا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ انسان زمین میں بیج تو ڈالے، پانی تو دے، امید اللہ سے رکھے کہ وہ راضی ہوا تو وہ پھل عطا کر دے گا، اور اگر اس کی منشا نہ ہوئی تو میرے پانی دینے بیج ڈالنے سے نتیجہ کچھ نہیں نکلنا۔ تو اس امت کو اللہ رب العزت نے یہ سبق سکھایا کہ دیکھو یہ اسباب کی دنیا ہے، تم اسباب کے پیچھے نہ لگ جانا، تم اپنے رب کی بات ماننا، اسباب کو اختیار کرنا، نتیجے کو اللہ پہ چھوڑ دینا۔
اس کی حکمت کیا تھی کہ اگر بندے کے اندر توکل نہ ہو تو وہ پھر اسباب کا بندہ بن جاتا ہے، وہ پھر مال دوسرے کا دباتا بھی ہے، چوری بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے. یہ سارے کام جو شریعت نے حرام کہے وہ ضرور کرتا ہے، کیونکہ اس کو عقل کہتی ہے کہ تمہیں اس طرح سے $1 ملین ملے گا، اتنا ملے گا. وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے پیسے کی خاطر. شریعت نے کہا کہ دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ تم دنیا میں رہو تو فرشتہ صفت بن کے رہو، پاکیزہ زندگی ہو، صحیح معنوں میں انسان ہو، اور یہ رزق کا مسئلہ یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، میں تمہیں عطا کر دوں گا. تم اپنی طرف سے وہ کرو جو شریعت کہتی ہے. رزق پہنچانا یہ میرے ذمہ ہے، اور ڈرو نہیں. یہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے، یہ کفار تمہیں ڈراتے ہیں، دوست کہتے ہیں یہ کاروبار چل کیسے سکتا ہے بغیر سود کے، یہ فلاں کام کیسے ہو سکتا ہے بغیر اس کے. تم کرو، میں تمہیں تمہارے رزق کو پہنچا کر دکھاؤں گا. اور واقعی ہم نے دیکھا ہے اللہ رب العزت بندے کو اس کا رزق پہنچاتے ہیں تو ہمیں دل میں ایک پکا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کرنا. ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے دھوکہ نہیں دینا، ہم نے کسی کے مال پہ ناجائز ہاتھ نہیں ڈالنا، ہم نے کسی کا برا نہیں چاہنا. ہم ایسے نیک بن کر رہیں جیسے شریعت چاہتی ہے. ہمیں رزق کا معاملہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا ہے، وہ اس نے پہنچانا ہے. ہم ہاتھ پاؤں ہلائیں گے، کسی طرف بھی قدم اٹھا دیں گے، اللہ رب العزت ہمیں رزق پہنچا کے رہیں گے. سبحان اللہ. میں نے عورتوں میں بھی ایک واقعہ سنایا کہ جب بنگلہ دیش بنا تو اس وقت ایک صاحب تھے، ان کے بنگلہ دیش میں کوئی 60 پیٹرول پمپ تھے. 60 پیٹرول پمپ تھے. جس بندے کے 60 پیٹرول پمپ ہوں ملک میں تو وہ تو ملینر ہوتا ہے، اتنا امیر آدمی. اس کی عمارت کا ذرا قصہ سن لیں کہ جس زمانے میں 5 روپے کا ڈالر ہوتا تھا، ایک ان کا رشتہ دار اکاؤنٹنٹ تھا، وہ 4 لاکھ روپیہ لے کر بھاگ گیا. 4 لاکھ روپیہ اس وقت جب 5 روپے کا ڈالر تھا. اور پھر 1 سال کے بعد روتا دھوتا آ گیا، غلطی ہو گئی، بس میں نے یہ کر لیا، میرے دوستوں نے دھوکہ دیا، مجھ سے ضائع ہو گئے. اس نے معاف بھی کر دیا، نوکری پہ بھی بحال کر دیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے اس کو کتنا دیا تھا. اللہ کی شان کہ جب تقسیم ہوا ملک تو وہ اس حال میں کراچی میں اپنے بھائی کے گھر اترا کہ اس کی بیوی کے سر پہ فقط دوپٹہ تھا، کچھ نہیں تھا ان کے ہاتھ میں. سب بینک بیلنس وہیں، سب جائیدادیں وہیں، گاڑیاں، ساری چیزیں، ٹوٹل ایسٹ ان کے وہیں تھے. صرف اس طرح اترے کہ جیب خالی تھی اور بس بیوی کے سر پہ دوپٹہ تھا، شاید برقع بھی وہ نہ لے سکی. اس حال میں وہ آگے اترے، اپنے بھائی کے گھر آئے. اب اس کے ذہن پہ ایک صدمہ تھا، اس کے ذہن پہ ایک صدمہ تھا. ایسے لگتا تھا کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا. مگر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کا احسان نہیں اتار سکتا کہ جب ہم کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھتے تو میری بیوی میری ہمت بندھاتی، کہتی میں عورت زاد ہوں، میں بہت اس واقعے سے گھبرا گئی ہوں، اور یہ میرے میاں ان کو تو اللہ نے کوئی سونے کا دل دیا ہے، اتنی چیزوں کو تو انہوں نے ہاتھوں کی میل بنا کے اتار دیا ہے، ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں. اب جب بیوی ایسی باتیں کرے تو مجھے شرم آئے کہ بھئی میں کیوں گھبراؤں، تو میں دل بڑا کروں. چند دن اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں. ایک دن بیوی نے کہا کہ دیکھو رزق آپ کو اللہ نے دیا، جو خدا اس ملک میں تھا وہی خدا اس ملک میں ہے، رزق تو تمہیں اس نے دینا ہے، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ قدم اٹھائیں،
اللہ مہربانی کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سگے بھائی سے پیسے ادھار لیے اور ایک ٹرک میں نے خریدا کارگو چلانے کے لیے، ایک شہر سے دوسرا شہر جو چیزیں لے کے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 5 سال کے اندر 200 ٹرکوں کی کمپنی کا مجھے مالک بنا دیا۔ بھائی رزق تو اللہ نے دینا تھا نا، اگر سب وہاں رہ گیا تو کیا ہوا؟ اب بھوکا تھوڑا مرے گا، اللہ پھر دے دیں گے۔ تو ایک یقین دل میں ہو کہ جو میرا رزق ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، مجھے دھوکہ نہیں کرنا کسی کے ساتھ۔ دیکھیں شریعت ہمیں کتنا ٹرانسپیرنٹ انسان بنانا چاہتی ہے، کتنا اچھا انسان بنانا چاہتی ہے، معاملات کی صفائی ہو۔ آج تو ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز، ادھر بھی مسجد ادھر بھی مسجد، اور ایک بندہ دوسرے بندے کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہی نہیں کہ شریعت کے نظر میں یہ کتنا بڑا قصور ہو۔ مصلی کی عبادتیں ایک طرف رہ جاتی ہیں جب انسان بندوں کے حقوق کے اندر کوئی اونچ نیچ کر لیتا ہے۔ تو چونکہ ہمیں یہ سبق پڑھایا نہیں جاتا، سکھایا نہیں جاتا، ہم پیسے کے بندے بن کے رہ رہے ہیں۔ بھئی پیسہ اللہ دیتا ہے، وہ دے گا، جو آنا ہے وہ ہم اگر کہیں کہ نہ ملے تو بھی وہ نہیں رک سکتا۔ ہم روز دعا مانگیں اللہ ہمیں اور نہ دے، اللہ پھر بھی دے گا، اس لیے کہ رب کریم نے تقسیم کر دی ہے، مقدر میں لکھ دیا ہے۔ جس کے نہیں لکھا وہ روزانہ لنگوٹ باندھ کے میدان میں اترے، میں یہ ایسے کام کروں گا، ایسے پالیسی، ایسے اسٹریٹجی، میں یہ کام، کچھ نہیں ہونا۔ چنانچہ ان پڑھ لوگوں کو ہم نے ملینر بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارے ساتھ حج میں ایک صاحب تھے، ماشاءاللہ اس دور میں جو کوئی ڈاکومنٹ ہوتی تو وہ انگوٹھا لگاتا تھا، اس دور میں وہ انگوٹھا لگاتا تھا۔ اس بندے کی وہ کہتا ہے میں نے سکول کا منہ نہیں دیکھا، بچپن سے باپ نے کاروبار میں لگا دیا، اور ہم میمن لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ اور پھر جب عرفات کے میدان سے ہم واپس آنے لگے تو میرے قریب آ کے کہنے لگا حضرت میں نے 4 کروڑ روپیہ ہاسپٹل بنانے کے لیے الگ کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے ذرا گائیڈ کر دینا۔ ان پڑھ بندہ جو انگوٹھے لگاتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 4 کروڑ روپیہ ہاسپٹل کے لیے الگ کیا ہے تو مجھے ذرا طریقہ بتا دینا۔ یا اللہ یہ تیری دین ہے، تیری تقسیم ہے۔ یہ یقین دل میں ہونا کہ رزق ہمیں اللہ نے دینا ہے، اس کو توکل کہتے ہیں۔ چیزوں سے نظر ہٹ جائے اور چیزوں کے پروردگار پہ نظر جم جائے۔ چنانچہ رب کریم فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے پھر اللہ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ توکل کیا ہے؟ روح البیان میں تفسیر میں لکھا ہے کہ التوکل الاعتماد علی الغیر واظہار العجز، غیر کے اوپر اعتماد کرنا اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ غیر سے مراد یعنی اللہ پر اعتماد کرنا۔ التوکل ان تقبل بالکلیت علی ربک وتعرض عن دونہ، توکل یہ ہے کہ ہر طرف سے تم نظر ہٹا لو اور اپنے پروردگار پر نظریں جما لو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التوکل ان تفنی تدبیرک فی تدبیرہ، کہ تو اپنی تدبیر کو اللہ کی تدبیر میں گم کر دے، فنا کر دے۔ شقیق بن ابراہیم توکل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ التوکل طمانینۃ القلب بوعود اللہ، کہ توکل کہتے ہیں کہ اللہ کے وعدوں پر بندے کو دل میں اطمینان ہو جائے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ پورا ہو کے رہے گا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ فرمایا التوکل نفی الشکوک،
والتفویض الی ملک الملوک، کہ توکل کہتا ہے کہ شک ختم ہو جائے اور انسان اپنے آپ کو ملک الملوک کے سپرد کر دے۔ فرمایا التوکل علی اللہ جماع الایمان، ایمان کا یہ مجموعہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ التوکل ان یستوی عندک الاکثار والاقلال، کہ کثرت اور قلت تیرے نزدیک برابر ہو جائے، تو گھبرائے نہیں قلت سے اور اترائے نہیں تو کثرت پہ، بس تیرے نزدیک برابر ہو کہ میرے رب نے مجھے دینا ہے وہ دے گا۔ حدیث مبارکہ سنیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یکون اقوی الناس، جس کو یہ بات پیاری لگے، اچھی لگے، جس کا دل چاہے کہ میں انسانوں میں سب سے زیادہ قوی انسان بن جاؤں، فتوکل علی اللہ، اس کو چاہیے اللہ پہ توکل کر لے۔ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اس کے پلڑے میں اللہ کی مدد کا وزن آ جاتا ہے، اس کا پلڑا پوری کائنات سے بھاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو اپنا بنا لیں، جس کی پلڑے میں اللہ کی مدد کا وزن آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کی کشتی کنارے لگ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ ساحل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جملۃ العلوم ادنی باب من التعبد وجملۃ التعبد ادنی باب من الورع وجملۃ الورع ادنی باب من الزہد وجملۃ الزہد ادنی باب من التوکل۔ یہ ساری عبادتیں، یہ زہد، یہ ریاضتیں مل ملا کے یہ توکل کے سامنے ایک ادنا باب ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ، اگر تم اللہ پر پورا پورا توکل کرو تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، اور انسان بیچارے کا تو پیٹ ہے اتنا چھوٹا، 2 روٹی سے بھر جاتا ہے۔ ہاں کوئی ہپو کا پیٹ ہوتا تو چلو کہتے کہ بھئی دن رات کھانا پڑے گا۔ یہ بھی عجیب جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا پیٹ بنایا ہے، سر بنایا ہے اور ٹانگیں بنائی ہیں، بس پیٹ کو 4 ٹانگیں لگا دی ہیں، سارا پیٹ ہی پیٹ نظر آتا ہے، اور دیکھو جب اس کو خشکی پہ تو جب بھی دیکھو کھا رہا ہوتا ہے۔ تو انسان کا تو پیٹ ہی بہت چھوٹا، 2 روٹی سے بھر جاتا ہے، کئی تو 2 کی بجائے 1.5 ہی کھا پاتے ہیں۔ اب اتنے پیٹ کی خاطر اتنا پریشان کہ جھوٹ بولو، دھوکے دو، اپنوں کو دھوکے دو، قریبی رشتہ دار دھوکے دیتے ہیں، بھائی بھائی کو دھوکا دیتا ہے، ماموں بھانجے کو، بھانجا ماموں کو، اتنے قریبی تعلقات، کس لیے؟ ہوس ہوتی ہے۔ یہ ہوس دل سے نکل جائے، دیکھیں اللہ کیسے دیتے ہیں۔ ہمارے شہر کا واقعہ ہے، ہمارے بھائی بڑے ٹیچر تھے اسکول میں، انگلش ٹیچر تھے، تو ان کا ایک شاگرد تھا 10ویں جماعت کا، اس نے امتحان دیا اور وہ فیل ہو گیا۔ پھر وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ وہ نظر ہی نہیں آیا کہاں گیا۔ کوئی 3-4 سال کے بعد وہ شہر میں اچھے کپڑے پہن کے اور بازار میں بڑا مزے سے جا رہا تھا، تو بھائی نے دیکھا تو اس نے سلام کیا، استاد جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پوچھا بھائی کہاں غائب ہو گئے؟ کہنے لگے استاد جی میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا، اور کہہ بھی اپنے ٹیچر کو رہا ہے، استاد جی میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا کہ بس میں فیل ہو گیا۔ اب وہ اس کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ جب اسے 2 دفعہ کہا تو انہوں نے کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے جی استاد جی مجھے اتنی شرم آئی کہ میں نے کہا میں اس شہر میں تو کسی کو منہ ہی نہیں دکھا سکتا، تو چلو میں فیصل آباد چلا جاتا ہوں۔ تو میں چھپ گیا، یہاں سے چلا گیا وہاں۔ 2-4 دن کے بعد خیال آیا کہ بھائی میں ایسے فارغ تو نہیں رہ سکتا، تو میں نے کہا چلو ریڈی لگا لیتا ہوں۔ میں نے کسی سے ادھار پیسے لے کے ریڈی لی
اور اس کے اوپر بنیانیں رکھنی شروع کر دی، یہ جرابیں، بنیان، اس قسم کی چیزیں۔ اب میں سارا دن گرمی میں اس کو کھینچتا، بازار میں آواز لگاتا، مگر بکری اچھی ہو جاتی، تو کچھ ایک آدھ مہینے میں قرضہ بھی اتار دیا، میرے اپنے پاس بھی پیسے ہو گئے۔ ایک دکاندار مجھے کہنے لگا کہ تم کیا سارا دن دھوپ پہ پھرتے رہتے ہو، یہ میری دکان کے جو آگے کا حصہ ہے نا یہ خالی ہے، تو تم یہ لے لو۔ میں نے وہ لے لیا اور سارا سامان میں نے وہاں لگانا شروع کر دیا۔ اللہ نے گاہک بھیجے، بکری ہونے لگ گئی، حتیٰ کہ استاد جی پہلے سال میں اتنی بکری ہوئی کہ وہ دکان جس کے سامنے میں لگاتا تھا وہ کرائے پہ چڑھی تو میں نے ہی کرائے پہ لے لی دکان ہی۔ اب وہ کپڑے کی دکان تھی تو کہتے ہیں کہ میں نے کچھ پیسے اپنے بھی ڈالے، کچھ لوگوں سے ادھار لیے، اور میں نے کپڑے کی دکان، میری دکان ایسی چلنے لگی کہ استاد جی ان 3 سالوں میں کپڑے کی تھوک کی ہول سیل کی 2 دکانیں جو فیصل آباد کے مرکز میں ہیں ان کا میں خود مالک ہوں۔ استاد جی اگر میں پاس ہو جاتا تو کہیں کلرک لگا ہوا ہوتا تو میرے اوپر اللہ کا فضل ہوا کہ میں فیل ہو گیا۔ تو رزق کا معاملہ تو اس طرح ہے۔ تو یہ بات ہم سیکھیں کہ ہماری توجہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہو، اسباب پر نہ ہو، ان چیزوں سے ہم دھوکہ نہ کھائیں۔ حدیث مبارکہ، جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگوں میں عزت زیادہ ہو وہ اللہ سے ڈرے۔ سنیے، جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگوں میں عزت زیادہ ہو وہ اللہ سے ڈرے، اور جو سب سے بے نیاز ہونا چاہے وہ اپنے ہاتھ والی چیز کی بجائے اس ذات پر توکل کرے جو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے خزانوں پہ توکل کرے۔ اس لیے نبی اسلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور ایک جگہ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ذات پر توکل کیجئے جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اتنے خوبصورت انداز سے بات کی ہے نا کہ مٹھاس محسوس ہوتی ہے اس کی۔ فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، انبیاء کرام بھی اسی طرح فرماتے تھے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا۔ صحابہ رضوان کی زندگی میں بھی توکل تھی، اس لیے ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور اولیاء کرام کی زندگیوں میں بھی توکل ہوتی ہے، اس لیے اولیاء کہتے ہیں ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ یہ ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے ایمان والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ کی آیات کے اوپر، وہ اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرنے والے۔ چنانچہ اس توکل میں ایک بہترین مثال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ جب ان کو آگ میں ڈالنا تھا تو اتنا بڑا لکڑیوں کا انبار تھا کہ لوگ اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ تفاسیر میں لکھا ہے اس زمانے کی عورتیں منت مانتی تھیں اگر میرے ہاں بیٹا ہو گیا میں ابراہیم کی چتا میں اتنے من لکڑیاں ڈال کے آؤں گی۔ اس طرح انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی، انبار لگ گیا، آگ جلائی تو اتنی زیادہ کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا۔ تو پھر انہوں نے پلاننگ کی کہ ایک جھولا بناتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا کے پھینکیں گے۔
ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا. اب ذرا سوچئے کہ آگ کے لپٹیں اٹھ رہی ہیں اور آسمان کو چھو رہی ہیں، اور ایسے میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے. مگر ان کا ایمان کتنا کامل تھا، پکا تھا، گھبرائے نہیں ہے، کوئی آہوزاری نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں، کوئی آہیں نہیں بھری. ہاں، اگر اللہ کے نام پر یہ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، بتوں کو نہیں مانتا، تو میں اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤں گا. اب جب ان کو ڈالا گیا تو جب وہ ہوا میں تھے، اس وقت جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اللہ آپ نے میرے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ میں آپ کے انبیاء کی دنیا میں مدد کیا کروں، اور آپ کے خلیل کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اجازت ہو تو میں مدد کروں؟ فرمایا ہاں، قبول کرتا ہے تو کرو. تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ اما الی کا فلا، آپ کو میری کوئی حاجت ہے؟ میں آپ کے وٹ کین آئی ڈو فار یو. اس کا ترجمہ اگر ہم سمجھنے کے لیے کریں نا کہ میں آپ کا کیا کام کر سکتا ہوں، تو انہوں نے آگے سے یہ پوچھا کہ میرے اللہ کو پتا ہے نا کہ میں کس حال میں ہوں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں پتا ہے. تو فرمانے لگے حسبی سؤالی علمہ بحالی، کہ چونکہ اللہ کو پتا ہے میں کس حال میں ہوں، اس چیز نے مجھے تجھ سے سوال کرنے سے روک دیا ہے. اب میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، بس اللہ کو جب پتا ہے کہ میں اس حال میں ہوں تو میرے لیے کافی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے فرشتے سے بھی مدد لینے سے انکار کر دیا، قلنا، پھر ہم نے براہ راست خطاب کیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. مفسرین نے لکھا اگر صرف بردن کا لفظ ہوتا تو پھر وہ آگ برفی بن جاتی، فریزی ہو جاتے. تو بردم و سلامہ، اس کا مطلب ٹھنڈی ہو مگر ایئر کنڈیشنر کی طرح ٹھنڈی. اور ابراہیم علیہ السلام اس میں 40 دن رہے. سبحان اللہ. تو یہ تمام واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی ذات پر توکل کی، پھر اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا. چنانچہ رب کریم نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا، جب پڑھتے ہیں نا اس لفظ کو پڑھ کے منہ میں مٹھاس آتی ہے، ایسے واقعی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شیرینی منہ میں آ گئی. اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور میرا ابراہیم تو بڑا وفادار نکلا. اللہ، اس وفا کے لفظ پہ بندہ قربان ہو جائے، اپنی جان دے دے. کیا ایمان پایا کہ پروردگار فرماتے ہیں ابراہیم میرا بڑا وفادار نکلا. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توکل کے کیا کہنے. درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، کافر نے آ کے تلوار اٹھائی، کہتے ہیں کہ میں یمنعک منی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو توکل تھی وہ کامل درجے کی تھی. تو بے اختیار آگے سے کہا اللہ بچائے گا. اور وہی ہوا کہ اس کے اوپر ایک کپکپی طاری ہوئی اس لفظ کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا کے پوچھا کہ تمہیں کون بچائے گا؟ تو وہ منتیں کرنے لگا، آپ تو کریم ہیں اور آپ کے بڑے بھی کریم تھے اور آپ مجھ پر آپ نے فرمایا چلو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. کیا توکل پائی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی توکل آگے صحابہ کرام میں بھی تھی. چنانچہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہے، تو ان کے آخری وقت میں خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی آئے اور انہوں نے پوچھا بھئی آپ بیمار ہیں، آپ کو کچھ حاجت کوئی ضرورت؟ فرمانے لگے نہیں. بھئی کوئی علاج معالجے کا معاملہ؟ کہنے لگے نہیں. انہوں نے فرمایا اچھا آپ کی بیٹیاں ہیں تو میں آپ کو کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے وہ بھی قبول نہیں کیا. حالانکہ ہدیہ تو لے لینا سنت ہے، ثواب ہے، مگر انہوں نے ہدیہ بھی قبول نہیں کیا.
تو عثمان غنی اللہ نے فرمایا کہ آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا تو ہے نہیں، اگر آپ کی وفات ہو گئی تو ہدیہ لے لیں، بچوں کو آسانی رہے گی بعد میں۔ تو عبداللہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ میری بیٹیوں نے سورہ واقعہ یاد کر لی ہے، اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ اس کو فاقے سے محفوظ فرما لیتے ہیں، تو مجھے اپنی بیٹیوں کے بارے میں کوئی ڈر نہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہونے لگے تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ بیوی سے کہا کچھ پیسے ہیں، جی چاہ رہا ہے کہ میں انگور تمہیں لا کے کھلاؤں، اس نے کہا میرے پاس تو نہیں۔ کہنے لگے اچھا پھر تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین اور اتنے پیسے نہیں کہ انگور لا کے کھلا دیں، خاموش ہو گئے۔ غربت تھی، کیونکہ بہت تھوڑا بیت المال سے لیتے تھے، بہت تھوڑا، اتنا تھوڑا کہ ایک عام آدمی کے برابر یا اس سے بھی کم لیتے تھے۔ گھر کے سارے کام خود کرتے تھے، امیر المومنین تھے۔ اچھا ان کی جو بیوی تھی فاطمہ، تو اس کی ایک سہیلی تھی، اس کی ماں تھی، سہیلی کی ماں، وہ جانتی تھی کہ میری بیٹی کی سہیلی تھی فاطمہ اور وہ اس وقت فرسٹ لیڈی ہے، بادشاہ صاحب جو ہیں ان کی بیوی ہے، تو چلو میں چلتی ہوں، کوئی عنایات ہو جائیں گی۔ تو وہ آئی اور آ کے فاطمہ کے پاس بیٹھ کے بات کرنے لگی۔ تو گھر کی ایک دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، تو ایک مزدور آ رہا تھا سر کے اوپر گارا لیے ہوئے، اور وہ مستریوں کو دے رہا تھا اور وہ بنا رہے تھے۔ مگر وہ مزدور جب گزرتا نا تو بوڑھی دیکھتی کہ وہ فاطمہ کی طرف نہ ذرا نرم نگاہوں سے دیکھتا۔ اس کو عجیب بات لگی کہ یہ مزدور کام کرنے والا، اور یہ کیوں اس کی طرف دیکھ رہا ہے بار بار۔ چنانچہ وہ اٹھنے لگی تو کہنے لگی کہ اچھا میں جاتی ہوں، مگر یہ جو مزدور ہے نا اس کو کام پہ آئندہ نہ رکھنا۔ اس نے کہا اماں یہ مزدور نہیں، یہ میرے خامد وقت کے امیر المومنین ہیں، یہ میرے خامد وقت کے امیر المومنین ہیں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ۔ بیٹی کو بلایا، بیٹی کوئی کام تھا، وہ آئی نہیں، تو دوسری مرتبہ ذرا سختی سے بلایا، تو جب سختی سے بلایا تو بیٹی کی جگہ بیوی آ گئی۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین حکم، فرمایا بیٹی کو بلایا ہے، آ کیوں نہیں رہی؟ اس نے کہا اصل میں اس کے پاس ایک ہی جوڑا کپڑوں کا تھا، شلوار پھٹ گئی تھی، اب دوسرے کمرے میں وہ اس کو اتار کے سی رہی ہے، جب تک سی کے نہ پہنے آپ کے پاس کیسے آئے؟ یہ امیر المومنین کی بیٹی ہے، ایسی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے 11 بیٹے تھے، ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو جب آخری لمحہ تھا، وفات ہونے والی تھی، ایک دوست آیا اور اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز تم نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ فرمان لگے اچھا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، تو اٹھ کے بیٹھ گئے۔ مان لگے بھئی کیا ظلم کیا؟ اس نے کہا کہ تم سے پہلے والے جو بادشاہ تھے، فلاں نے اتنا اولاد کے لیے چھوڑا، فلاں نے اتنا چھوڑا، فلاں نے اتنا چھوڑا، جائیدادیں چھوڑی، زمینیں چھوڑی، باغات چھوڑے، تم نے اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہ بنایا۔ تو اس پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دیکھیں اگر میں نے انہیں نیک بنایا ہے، اگر میں نے انہیں نیک بنایا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں کا سرپرست اللہ ہوتا ہے، میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں لے کے جا رہا ہوں، اور اگر وہ نیک نہیں بنے تو ان کی بدکاریوں میں ان کا کوئی ہیلپر نہیں بن سکتا۔ بس یہ بات کر کے عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد جو نئے صاحب بادشاہ بنے، اب ان کو اپنے مختلف علاقوں کے لیے گورنر کی ضرورت تھی، تو انہوں نے نظر دوڑائی کہ کوئی نوجوان جو عالم بھی ہو، محنتی بھی ہو، دیانتدار بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، اعتماد والا بھی ہو۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے بڑے بیٹے پہ نظر گئی، تو انہوں نے ان کو گورنر بنا دیا۔ اتنا اچھا کام کیا اس نے کہ تھوڑے دنوں بعد
دوسرے کی ضرورت پڑی تو اس نے ان کے چھوٹے بھائی کو گورنر بنایا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے 11 بیٹے جو بھائی تھے آپس میں، وہ 11 صوبوں کے ایک وقت میں گورنر بنے ہوئے تھے۔ اسلامی مملکت کے 11 صوبوں میں 11 بھائی گورنر بنے ہوئے ہیں۔ جو بیٹوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر گیا، اللہ نے اس کے بیٹوں کو گورنر، مختلف صوبوں کا گورنر بنا دیا۔ اصل تو یہ نعمتیں ہیں نا کہ انسان کے اندر تقویٰ ہو، دیانت ہو، یہ چیزیں انسان کو زندگی میں کامیاب کرتی ہیں۔ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس بائی ہک اور بائی کروک، بس ہمیں پیسہ بنانا چاہیے، اور پھر اس میں ہم اخلاقیات کو بھول جاتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں، ناطے توڑ دیتے ہیں، انوکھے انسان بن جاتے ہیں۔ تو شریعت کہتی ہے کہ نہیں، رزق کا معاملہ اللہ پہ چھوڑو، محنت تم کرو گے، رزق اللہ تعالیٰ دے گا، اور یقیناً تمہارا رزق تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ اب صرف رزق کے بارے میں یہ معاملہ نہیں، اس کے علاوہ بھی تو ہے نا۔ تو جتنے زندگی کے کام ہیں، بس انسان اللہ کی ذات پہ نظر رکھے، اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرے۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے پہلے، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ شروع میں عیسائی تھے، بعد میں یہودی بھی بنے اور بالآخر مسلمان بنے، اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بھی مسلمان بنے۔ تو عجیب بیک گراؤنڈ ہے دونوں صحابہ کا، آپس میں محبت تھی۔ تو انہوں نے ایک دفعہ معاہدہ کر لیا کہ جو فوت ہو جائے گا نا، تو وہ دوسرے کو بتائے گا خواب میں کہ بھئی آگے کس چیز کی بڑی ویلیو ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں پاسبل تو ہے کہ خواب میں آگے بتا دے۔ چنانچہ ایک فوت ہو گئے، اور کچھ عرصے کے بعد دوسرے کو وہ خواب میں آئے، تو انہوں نے کہا جی آپ نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، پرومس کیا تھا کہ بتائیں گے، تو آپ بتائیں کہاں ہیں؟ کہ میں جنت میں ہوں۔ اس نے کہا سب سے زیادہ اللہ کے ہاں کس چیز کی قیمت ہے؟ انہوں نے کہا توکل کی قیمت ہے۔ جس بندے کے اندر توکل ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت بلند درجہ ہوتا ہے۔ ہم سے تو وہ ایک نشئی تھا، افیونی، تو وہ افیون کھا کے اپنی حال میں تھا، اس کو جہاد کہتے ہیں، وہ پرواز کرتا رہتا ہے نا۔ ان کا حال عجیب ہوتا ہے جب یہ نشے میں ہوتے ہیں نا۔ تو ہم نے ایک دفعہ خود تجربہ دیکھ کیا کہ ایک نشئی تھا اور جا رہا تھا اور آگے نالی تھی، اچھا وہ نالی کے قریب کھڑا یوں کر رہا ہے، بھئی نالی کے قریب کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ تو جب اس کا بعد میں نشہ اترا، اس سے پوچھا، کہنے لگا مجھے لگتا تھا کوئی نہر ہے تو میں چھلانگ لگانا چاہتا تھا۔ یہ نشہ ہوتا ہے۔ تو نشئی کو کسی نے کہا یار تمہیں پتہ ہے گندم مہنگی ہو گئی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ گندم مہنگی ہو گئی ہے؟ کہنے لگا میرے لیے مہنگی نہیں کی، اپنے لیے مہنگی کی ہے، مجھے تو اس نے پہنچانی ہے۔ اللہ، ایک نشئی ہے، اس کو اللہ کی ذات پہ اتنا اعتماد ہے کہ آنے والا کہتا ہے کہ جی گندم مہنگی ہو گئی، تو کہتا ہے مجھے کہ مہنگی کی ہے تو اپنے لیے کی ہے، مجھے تو اس نے پہنچانی ہے۔ اللہ، کاش کہ ہمارا اتنا ہی یقین بن جاتا کہ ہمیں تو اللہ نے پہنچانی ہے۔ ایک عابد سے کسی نے پوچھا کہ میاں تم ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہو، کہاں سے کھاؤ گے؟ اس نے دانتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جس نے چکی دی ہے وہ پیسنے کے لیے گیہوں بھی عطا کرے گا۔ اسباب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ اسباب ہوتے ہیں جو قطعیہ ہوتے ہیں، قطعی اسباب، مثلا کھانا کھاؤ تو بھوک اتر جائے گی،
پانی پیو تو پیاس اتر جائے گی. یہ قطعی اسباب اللہ نے بنائے ہیں. ہاں کبھی اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے کہ انسان بیمار ہو تو اس کی پیاس نہ بجھے حالانکہ پیٹ بھر جائے، مگر عام دستور یہی کہ پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، روٹی کھانے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے. اب شریعت کہتی ہے کہ ان اسباب کو چھوڑنا حرام ہے. ان اسباب کو چھوڑنا کیا ہے؟ حرام ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تو جی اللہ نے کہا کہ میرے اوپر توکل کرو، نہ میں روٹی کھاتا ہوں نہ پانی پیتا ہوں، بس اللہ خود کھلائے پلائے گا. ویسے اللہ کھلا تو پھر بھی دیتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی. اللہ اکبر. وہ خطیب صاحب نے مسئلہ کیا نا کہ اللہ تعالیٰ روزی ہر ایک کو پہنچاتے ہیں، تو ایک نوجوان دیہاتی نے بات سنی تو کہنے لگا اچھا میں نہیں کھاتا، میں دیکھتا ہوں کوئی مجھے کیسے کھلاتا ہے. چنانچہ گھر آیا اور اس نے اپنی والدہ کے سامنے اعلان کر دیا کہ امی میں نے کھانا نہیں کھانا. اس نے بیچاری نے صبح صبح ناشتے میں پراٹھا بنایا، مکھن کے ساتھ دیا، بیٹے مکھن شہد کے ساتھ کھا لو. کہنے لگا میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کھانا. ذہن میں اس میں تھا کہ جب میں نہیں کھاؤں گا میں دیکھتا ہوں کوئی مجھے کیسے کھلاتا ہے. چنانچہ ماں نے پھر منت سماجت کی، پھر منت سماجت کی. اس نے دیکھا کہ میں یہیں رہوں گا نا گھر میں تو ماں ہے مجھے یہ پریشان کرتی رہے گی. اس نے کہا اچھا میں گھر سے نکل کے نا سامنے جو یہ درخت ہے نا جھنڈ ہے، ٹھنڈی جگہ ہے اور کافی سارے درخت ہیں، میں اس کے نیچے جا کے لیٹ جاتا ہوں. گرمی کا موسم تھا. وہ گیا اور جا کے سائے میں جا کے لیٹ گیا. ماں بیچاری ماں ہوتی ہے، اس نے روٹی اٹھائی گرم گرم، سالن بھی تھا، اور وہاں پیچھے پہنچ گئی اور وہاں جا کے منتیں کی بیٹا کھا لو کھا لو. اس نے کہا نہیں کھانا. کافی دیر اس نے جب منت سماجت کر لی اس نے کہا بیٹا دیکھو میرے تو اور بھی کام ہے، تو میں یہ کھانا یہاں رکھ دیتی ہوں، جب جی چاہے کھا لینا، تو میں جا رہی ہوں. تو ماں واپس آ گئی. اب یہ کچھ دیر وہاں لیٹا رہا، مگر اس نے فیل کیا کہ بھئی بھوک بھی خوب لگی ہوئی تھی اور وہ جو مٹن کی خوشبو تھی نا وہ بھی ذرا اٹریکٹ کر رہی تھی. تو اس نے سوچا کہ دیکھیں میں نے تو ہے کھانا نہیں، لہذا یہ وہاں سے اٹھ کے کوئی 30-40 فٹ دور نا اور درختوں کے تنے کے ساتھ جا کے لیٹ گیا کہ مجھے مہک ہی نہ آئے کری کی. اب یہ وہاں لیٹا ہوا ہے تو اللہ کی شان کے کوئی چوروں کا گروپ تھا جو رات کو مل کے چوری کرتا تھا اور دوپہر کے وقت وہ اس جگہ پر آ کر آپس میں پلان بناتے تھے. وہ آ گئے اپنے موقع پہ کہ دوپہر کا وقت ہے، لوگ نہیں ہوتے، تو ہم آرام سے بیٹھ کے پلاننگ کریں. اتنے میں کسی نے کہا یار ایسے لگتا ہے جیسے قریب میں نا کوئی بڑا خوشبودار سالن مزے کا ہے بنا ہوا. دوسرے نے کہا ہاں مہک تو آ رہی ہے. اب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ قریب روٹی بھی تھی، سالن بھی تھا. تو وہ اٹھا کے لے آیا. کہنے لگا دیکھو یار یہ ہمارے لیے غیب سے انتظام ہو گیا. جو ان کا بڑا تھا نا وہ بڑا سمجھدار تھا. اس نے کہا ہولڈ اپ پلیز، رکو. ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو پتا ہو کہ ہم یہاں آتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں اور اس نے اس میں زہر ملائی ہو کہ ہم کھائیں گے تو سب مر جائیں گے، اس لیے اس کو مت کھاؤ. ہاں ہو سکتا ہے. پھر اس نے کہا کہ اچھا میرا یہ تجربہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا ہے نا تو ذرا ڈھونڈو، وہ قریب چھپا ہوگا، وہ بھی دیکھ رہا ہوگا. لو جی اب وہ ذرا ادھر ادھر ڈھونڈنے نکلے تو 30-40 فٹ کے فاصلے پہ نوجوان صاحب لیٹے ہوئے تھے. اب ان میں سے ایک نے اس کو کان سے پکڑا، اور وہ تو تھے چور، خود پولیس کی مارے کھانے والے تھے. آج ان کو پولیس بننے کا موقع مل گیا تو پکڑ کے لے کے آیا. اس نے کہا تم نے اس میں زہر ملائی ہے؟ کہتے نہیں. کہتے اچھا کھا کے دکھاؤ. کہتے نہیں کھاتا نہیں ہوں. اس نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ تم نے ملایا ہے؟ کہتے نہیں. اب وہ تو چور تھے، انہوں نے جی اس کو لٹایا اور اپنے جوتے اتارے اور ایک لگایا، پھر دوسرا لگایا، پھر تیسرا. اب جب انہوں نے ٹکا کے جوتے لگائے نا اور اس کو یقین ہو گیا کہ میری جان نہیں چھوٹے گی کھائے بغیر، کہتے اچھا میں کھاتا ہوں.
تو اس نے کھا لیا. انہوں نے کہا مسئلہ کیا تھا؟ خیر اس نے ان کو مسئلہ بتا دیا کہ جی یہ وجہ تھی. تو چوروں نے اس کو تو بھیج دیا. اب یہ گھر آ رہا ہے لنگڑاتا ہوا، مار پڑی تھی، جوتے پڑے تھے، کمر پہ نشان پڑے ہوئے ہیں، اب اداس. خیر رات کو سو گیا. اب اس کو نہ جمعے کا انتظار کہ مولانا صاحب نے سبق پڑھایا تھا تو میں اگلے جمعے مولانا صاحب سے بات کروں گا. خیر جی خدا خدا کر کے جمعہ آ گیا تو یہ نہا دھو کے جلدی سے مسجد میں آ گیا اور پہلی صف میں آ کے بیٹھ گیا. اب مولانا صاحب نے جب جمعہ پڑھا لیا تو لوگ سلام کرنے کے لیے آتے ہیں امام خطیب صاحب کو، تو یہ بھی آیا اور کہنے لگا مولانا آپ ادھورے مسئلے نہ کیا کریں. بھئی کیا مطلب؟ آپ پورے مسئلے کیا کریں. آپ ادھورے مسئلے کرتے ہیں، آدھے کرتے ہیں، پورے نہیں کرتے. اس نے کہا میں نے کون سا مسئلہ آدھا کیا ہے کہ آپ نے پچھلے دفعہ کہا تھا کہ جس کا جو رزق ہوتا ہے وہ اس کو پہنچ کے رہتا ہے، تو یہ تو آدھا مسئلہ تھا. ان کا نہیں یہ پورا مسئلہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جو رزق ہے وہ پہنچ کے رہے گا. نہیں مولانا یہ آدھا مسئلہ ہے. ان کا اچھا بھائی پورا آپ بتا دو. کہتے ہیں پورا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا رزق ہو اس کو وہ پہنچ کے رہتا ہے، اور جو اس کو نہیں کھاتا اللہ جوتے مار مار کے کھلاتا ہے. تو بات تو ایسی ہے. مطلب آپ اگر چاہیں بھی کہ مجھے نہ ملے، رک نہیں سکتا، وہ مل کے رہے گا. یہ میرے مالک کی شہنشاہی ہے، یہ اس کا کائنات ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کی مرضی چلتی ہے. یہاں ہم تو بندے ہیں، اس لیے لینا چاہیں لے نہیں سکتے، روکنا چاہیں روک نہیں سکتے. جو مقدر میں ہے وہ ملے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان نیکی پہ رہے. کیوں مال کی خاطر انسان جہنم خریدے؟ کیوں اپنی رشتہ داریوں کو توڑے؟ کیوں برا کام کرے، کسی کا برا سوچے؟ تو نیکی پر رہیں، اللہ سے مدد مانگیں، نظر اللہ پہ رکھیں، اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں بھی سکھائیں. اللہم اجعلنی ممن توکل علیک فکفیتہ. ایک جگہ فرمایا کہ اے اللہ اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک. اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان. اے اللہ میں تو محنت کرتا ہوں اور توکل تو میری تیرے اوپر ہے کہ آپ نے ہی فیصلے کرنے ہیں میرے رزق کے. کار سازے ماں بفکر کار ماں در کار ماں آزار ماں. چنانچہ دو صحابی تھے، سننے والی بات ہے. ان میں سے ایک علم حاصل کرتا تھا اور نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہتا تھا، اور دوسرا بھائی وہ کاشتکاری کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، کماتا تھا، مگر کھانا پینا اکٹھا تھا. اب اس بھائی کے دل میں خیال آیا کہ میں سارا دن محنت کرتا ہوں اور یہ آرام سے یہاں صوفہ والوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں محنت مزدوری کر کے روزی کماتا ہوں اور یہ سارا دن یہاں بیٹھ کے بس آپ کی باتیں سنتا رہتا ہے، اس کو بھی کہیں کام کریں. نبی علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا لعلک ترزق بہ. ممکن ہے اس کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی روزی دے رہے ہو. ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی روزی دے رہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو گھر کا سب سے کمزور ہوتا ہے اس کی وجہ سے اللہ روزی دیتے ہیں. بچوں کی وجہ سے، بوڑھوں کی وجہ سے، بیماروں کی وجہ سے اللہ روزی دیتے ہیں. اگر بوڑھے، عورتیں، بچے نہ ہوتے تو گناہوں کے عذاب کی وجہ سے اللہ جوانوں مردوں کو روٹی نہ دیتے. یہ دروازے انہی کے لیے کھلے ہوتے ہیں. اس لیے بیوی پہ خرچ کرنے میں کیا رکاوٹ گئی؟ اللہ کے بندے، ان کی وجہ سے رزق مل رہا ہے. آپ غور کریں، جب آپ کما رہے تھے تو آپ کے پاس کم تھا، پھر شادی ہو گئی زیادہ ہو گیا،
پھر ایک بیٹا ہوا اور زیادہ ہو گیا، پھر دوسرا ہوا پھر اور زیادہ، پھر بیٹی ہوئی اور زیادہ. یہ جو زیادہ ہوا یہ آپ کا رزق نہیں تھا، یہ جو ایڈمیشن لیتے جا رہے تھے اللہ ان کا رزق بھی ساتھ بھیجتے جا رہے تھے. تو یہ سب کا ہے. اس لیے اللہ نے دیا تو اپنی اولاد پہ خرچ کرنا، دل کھول کے خرچ کرے، انسان سخی بن کے خرچ کرے، کیونکہ اللہ ہی نے دیا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان اپنے اہل خانہ پہ جو خرچ کرتا ہے اس کو بہترین صدقہ کرنے کا اللہ اجر عطا فرما دیتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں، بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کی درس تیار کرنا تھا تو ہم حدیث مبارکہ کی کتابیں پڑھ رہے تھے تو وزن اعمال کی احادیث ڈھونڈ رہے تھے. اس میں ایک بات یہ بھی ڈھونڈی کہ انسان کے نامہ اعمال میں جو سب سے پہلے اعمال پلڑے میں ڈالے جائیں گے ان میں جو اہل خانہ کو نان نفقہ دیتا ہے وہ پہلے پلڑے میں ڈالا جائے گا کہ اہل خانہ پہ کتنا اس نے خرچ کیا، یہ اللہ پہلے ڈالیں گے. اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ انسان اسراف کرے، وہ حد بھی حرام ہے، مگر یہ بھی نہیں کہ اب ان کو ترساتا ہی رہے. تو ایک بیلنس شریعت کہتی ہے انسان زندگی کا کرے جو کہ ہونا چاہیے. المتوکل کالطفل، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ متوکل کی مثال ایک بچے کی ہوتی ہے. کسی نے پوچھا بچے کی کیا مراد؟ کہنے لگے بچے کو صرف ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے، ماں کا پستان. وہ چھوٹا بچہ جو بیبی ہوتا ہے نا اس کو اتنا ہی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے رونا ہے، امی نے سینے سے لگانا ہے، مجھے روٹی مل جانی ہے. تو جس طرح اس بچے کی صرف امید ایک ماں کے ساتھ ہے کہ مجھے رونا ہے تو امی نے مجھے دودھ دے دینا ہے، متوکل کی یہی نیت، یہی کیفیت رب کے ساتھ ہوتی ہے، مجھے جب ضرورت ہوگی میرا پروردگار عطا کرے گا. ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے خادم کے ساتھ، ایک شاگرد ہوگا، صحرا میں تھا اور ہمارے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا. 3 دن گزر گئے تھے کچھ کھائے پیے، تو میں تو پھر بھی صبر میں تھا، مگر وہ جو خادم تھا نا اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی. ایک صحرا، گرمی اور 3 دن کا فاقہ گزر چکا. کہنے لگے اس نے جب میری طرف دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کے لیے کچھ کروں. تو میں نے اس کو ایک رکا لکھ کے دیا. اس رکے پہ لکھا، ایک شعر لکھا، انا حامد انا شاکر انا ذاکر انا جائع انا نائع انا آری. 6 باتیں کہیں. اے اللہ میں آپ کی حمد کرنے والا، شکر کرنے والا اور ذکر کرنے والا ہوں، اور اللہ بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی ہوں، کپڑے بھی پھٹے ہیں، ننگا بھی ہوں. ہی ستۃ وانا الزمین بنصفھا. اے اللہ یہ 6 باتیں ہیں، ان میں سے 6 تو میرے ذمہ ہیں، حمد کرنا، شکر کرنا اور ذکر کرنا، اور باقی 3 تو اللہ آپ کے ذمہ ہیں. اب باقی 3 کی خاطر سوال کرنا، والنار عندی کالسؤال فہل ترى، کسی سے سوال کرنا میرے نزدیک آگ میں جانے کی مانند ہے. اللہ تکلفنی دخول النار، اے اللہ مجھے آگ میں داخل ہونے سے بچا لے، میں کسی سے سوال نہ کروں. یہ شعر دے دیا اور اس کو کہا کہ وہ لے جاؤ، جو بندہ سب سے پہلے ملے نا اس کو دے دینا. اللہ کی شان کہ وہ گیا اور اس کو ایک عیسائی ملا، راہب. اس نے جب یہ شعر پڑھا تو اس کے پاس پوٹلی تھی، اس نے دے دی. اس نے لا کے دی تو حضرت نے دیکھا اس کے اندر 700 دینار تھے. یہ بڑی رقم ہوتی تھی اس زمانے میں. 700 دینار ایسے جیسے 7 لاکھ روپیہ کسی کو مل جاتا ہے. تو اس کو جب یہ مل گئے تو اس نے لا کے دے دیے. تو حضرت نے اس کو فرمایا کہ جلدی نہ کرو، کچھ انتظار کر لو. اس نے کہا کس بات کی؟ بھوک لگی ہوئی ہے. فرمانے لگے اس بات کی کہ یہ پیسہ ہمارے لیے اور زیادہ جائز ہو جائے. چپ کر گیا. کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد وہ راہب آیا اور آ کے ابراہیم ادم سے ملا اور کہنے لگا کہ جی مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. چنانچہ وہ مسلمان بنا
اور اس کے مسلمان بننے کے بعد پھر ابراہیم ادھم نے اس سے ہدیہ قبول کیا، تب اس کو اپنے اوپر خرچ کیا۔ صحرا کے اندر امید کوئی نہیں، اللہ ایک کافر سے بھجواتا ہے، مگر ان کا تقویٰ کہ مجھے کافر کا مال نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا اگر تیرا اتنا یقین ہے نا، میں کافر کو بھیجتا ہوں، اسی کو کلمہ پڑھا مسلمان ہو جائے گا۔ علامت متوکل لا یسأل ولا یرد ولا یحدث، کہ نہ وہ کسی سے سوال کرتا ہے، اگر اس کو اللہ دے تو رد نہیں کرتا، اور اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو اس کو جمع نہیں کرتا۔ آگے درجات التوکل تو بہت ہیں، مگر بات کو سمیٹنا بھی تو ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تو وہ کنواں، اندھا کنواں جس کو کہتے ہیں نا کہ مٹی سے بھر جاتا ہے، پانی نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح کا تھا، یا اگر پانی تھا تو وہ میلا کچیلا ڈسٹ والا تھا، گندا پانی تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب نیچے گرے تو انہوں نے پڑھا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ کیا پڑھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور اس کے پڑھنے پر اللہ رب العزت نے جو کنویں کا پانی تھا اس کو صاف بھی کر دیا، اور کھاری کی بجائے اس کو میٹھا بھی فرما دیا۔ تو تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حسبی اللہ و نعم الوکیل کے پڑھنے پر کنویں کا پانی صاف بھی کر دیا، میٹھا بھی کر دیا۔ جو پروردگار اپنی قدرت دکھاتا ہے اس کلمے کے پڑھنے پر، ہم اس پروردگار سے اپنی امیدیں کیوں نہ لگائیں؟ عبداللہ بن قرظ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے۔ یہ بات ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے فائدے کی بات ہو۔ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، اور خط میں ایک عجیب بات لکھی، یشکو الیہ الحوام والاقارب۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم افریقہ کے ملک میں ہیں، اور یہاں پر ہمیں بچھو ڈستے ہیں اور درندے کھاتے ہیں۔ بھئی جنگل میں تھے تو درندے کھاتے تھے اور بچھو ڈستے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ اب ہم یہاں کیا کریں؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے خط بھیجا، اور اس میں لکھا کہ جتنے لوگ جنگل میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پڑھیں وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں نے یہ پڑھنا شروع کیا، درندے کا کیا کھانا اور بچھو کا کیا کاٹنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پسو بھی نہیں کاٹا کرتے تھے، مچھر بھی نہیں کاٹا کرتے تھے اس آیت کے پڑھنے پر۔ یقین کے ساتھ اگر انسان اس کو جنگل میں بھی پڑھ لے، پروردگار اس کو درندوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ چند لفظ ہیں، آج کی مجلس میں اس سبق کو یاد کر لیجئے۔ اور ماشاءاللہ یہاں تو بڑے بڑے دلیر لوگ موجود ہوتے ہیں، جنگلوں میں جانے والے، ماشاءاللہ۔ تو اس آیت کو پڑھنے سے ہو سکتا ہے کہ فائدہ ہو۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اب دو واقعات سنانے ہیں، ٹائم کافی ہو گیا۔ ایک واقعہ ایک وکیل صاحب کا ہے، اور ایک واقعہ چھوٹی بچی کا ہے، لیکن مضمون کو مزید کھولنا ہے۔ وکیل صاحب بیت ہوئے، اور یہ اپنے شہر کے سب سے نامی گرامی وکیل تھے۔ اتنا کام تھا کہ ان کے پاس کیسز جو تھے وہ ختم نہیں ہوتے تھے۔ آگے اسسٹنٹ رکھے ہوئے تھے اور وکیل رکھے ہوئے تھے، ایک وقت میں درجنوں مقدمے ہوتے تھے، اور امیروں کے اور انڈسٹری والوں کے اور بزنس والوں کے۔
اور چونکہ وکیل بہت ٹیلنٹڈ تھا اور اس کو بات کرنے کا ملکہ بھی تھا، تو وہ ایسے کیس لڑتا تھا کہ بس اس کے حق میں فیصلے ہوتے تھے، تو ہر بندہ چاہتا تھا اس کو وکیل بنائے۔ اللہ کی شان کہ جب عروج پہ تھا نا اس کی پریکٹس، وہ کسی اللہ والے کے ہاتھ لگ گیا اور اس نے بیعت کر لی۔ پھر ایک دن کہنے لگا کہ جی میرا تو پیشہ ہی وکیل کا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھئی سبق تو میں یہی پڑھا رہا ہوں کہ سچ بول کے ہار جانا جھوٹ بول کے جیت جانے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ سچ بول کے ہار جانا جھوٹ بول کر جیت جانے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے بچو، کیوں اپنی آخرت خراب کرتے ہو؟ اس کو بات سمجھ آ گئی۔ اس نے بیوی کو جا کے کہا کہ بھائی میں نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، میں نے دل میں عہد کر لیا۔ اب ان کی زمینیں بھی تھیں اور وہ بڑی اونچی فیملی کے لوگ تھے، مطلب بڑی معزز فیملی کے لوگ تھے۔ بیوی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ چنانچہ وہ مضبوط ہو گئے۔ اب وہ آئے تو انہوں نے آ کے اپنے ساتھ والے وکیلوں کو کہہ دیا کہ بھئی میں نے جھوٹا مقدمہ کوئی نہیں لینا۔ اب جو مقدمہ لے کے آتا وہ اس کو کہتے بھئی میں نے جھوٹا مقدمہ نہیں لینا۔ لوگ کہتے نہیں نہیں بالکل ہم تو سچ پہ ہیں۔ تو وہ اگلی بات کرتا کہ کیس کی پیروی کے درمیان اگر مجھے فیل ہوا کہ آپ جھوٹے ہیں تو میں پیروی نہیں کروں گا۔ اب کون مقدمہ دے اس کو؟ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ لو جی اب اس کے پاس کیس آنے ہی بند ہو گئے۔ کون کیس لائے؟ وہ بندہ جو پورے شہر میں ٹاپ کے اوپر تھا، اب اس کے پاس مہینے کا 1 روپیہ بھی کام نہیں ہے، سارا دن بیٹھتا رہتا دفتر میں اور خالی واپس آ جاتا۔ 1 مہینہ فارغ، 2 مہینہ فارغ۔ دوستوں نے مذاق بنا لیا، کوئی مولوی صاحب کہہ رہا ہے، کوئی ملا صاحب کہہ رہا ہے، کوئی صوفی صاحب کہہ رہا ہے۔ دوست تھے آخر، پورے کورٹس میں اسی کی باتیں۔ وہ دیکھو جی کتنا بے وقوف انسان، اتنا اچھا اس کا کام چلتا تھا، چیمبر بھرا رہتا تھا لوگوں سے، اب اس کے پاس ہوتا ہی کوئی نہیں۔ مگر اس نے ساری باتیں سنی اور اللہ پہ اس نے توکل کر لی کہ اللہ مجھے رزق حلال کھانا ہے۔ وکیل کا پیشہ اور رزق حلال کھانے کی نیت، اللہ اکبر۔ لوگوں نے تو وکیل کے بارے میں یا اللہ ایسے ایسے الفاظ کہے ہیں کہ کہتے ڈر لگتا ہے۔ بہت مشکل، کیونکہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے ٹکا کے۔ تو اس لیے کسی نے کہا کہ کھیتی باڑی کر لو، بزنس کر لو، اس نے کہا نہیں، عمر ساری پڑھا ہے، میں قانون جانتا ہوں، پریکٹس کرتا ہوں، فیلڈ تو میں یہی رکھوں گا، میں نے نہیں ہلنا۔ لو جی اس بندے کے اوپر 2 سال آزمائش کے آئے۔ پہلا سال بہت دکھ والا تھا، دوسرا اس سے بھی زیادہ دکھ والا تھا۔ شہر میں لوگ ملتے تو باتیں کرتے، رشتہ دار باتیں کرتے، عورتیں رشتہ دار باتیں کرتی، لوگ بے وقوف سمجھتے، لوگ سمجھتے اس کو تو عقل ہی نہیں ہے۔ تو تنگی الگ تھی، ہیوملیشن الگ تھی، مگر وہ اللہ کا بندہ جمع رہا۔ 2 سال کے بعد پھر اللہ نے حالات کو بدلنا شروع کیا۔ پھر اس کے اوپر مکی دور ختم ہوا اور مدنی دور شروع ہوا۔ وہ کیسے کہ جو لوگ سچے مقدموں والے تھے، سارے تو جھوٹے نہیں نہ ہوتے، وہ اس کے پاس آتے اور کہتے جی ہم بالکل سچ پہ ہیں، یہ ہمارا رائٹ ہے، آپ ہمارا مقدمہ لڑیں۔ یہ تحقیق کرتا اور یہ مقدمہ لڑتا۔ اچھا جب یہ مقدمہ لڑتا تو واقعی وہ کیس ٹھیک ہوتا۔ تو جو ججز تھے نا علاقے کے، انہوں نے فیل کیا کہ یہ بندہ، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ والا مقدمہ لیتا ہی نہیں، یہ لیتا ہی ٹھیک مقدمہ ہے۔ چنانچہ ایک مقدمہ انہوں نے اس کا دیکھا ٹھیک تھا، دوسرا ٹھیک تھا۔ جب 15-20 مقدمے انہوں نے چیک کر لیے نا تو ان کو ایک اعتماد ہو گیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا
کہ جو مقدمہ لے کے جاتا اس کے حق میں فیصلہ. اب جو سچ پہ تھے اور امیر تھے وہ بھی آنے لگ گئے کہ جی ہمارا مقدمہ بھی بالکل ٹھیک ہے. وہ جی اس لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جس مقدمے کو لے کے جائے گا جج شکل دیکھتے اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا. اللہ کی شان کے تیسرے سال میں اتنا کام اس کے پاس آیا کہ جو پہلے 2 سالوں میں نہیں کماتا تھا وہ اس نے 1 سال میں کمایا. ابھی 1 سال میں کمایا تھا. اللہ کی شان کی حکومت نے ایک پالیسی کی کہ جو پرانے وکیل ہیں نا تو ان میں بعض کو پروموٹ کیا جائے اور جج بنایا جائے. یہ ایک کچھ ڈیل تھی وکیلوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی کریں گے. چنانچہ جب حکومت کی پالیسی نکلی تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں ایسے وکیل بتائیے جو اپنے فیلڈ میں ماہر ہوں، اچھے ہوں، فلاں ہوں. لو جی سلیکشن میں اس کا نام پہلے نمبر پر آ گیا اور اللہ نے اس کو وکیل سے جج پروموٹ کیا. جھوٹ بولتا تھا، مائی لارڈ کہتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کے، سچ بولنے لگا، اللہ نے اس کو جج بنا کے اوپر بٹھا دیا. میرے بندے رزق تو میں دیتا ہوں نا، تمہاری جھوٹ پہ نظر رہے گی میں تمہیں زمین پہ رکھوں گا، تم سچ کو اپناؤ گے میں تمہیں تخت پہ بٹھاؤں گا. حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا واقعہ یہ پھر کسی اور مجلس میں انشاءاللہ بیان کر دیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کے ساتھ